مطالعہ کے اندر میں نے ایک بات پڑھی، میں حیران ہو گیا کہ ایک ماں کی ہمت کو، ماں کے جگرے کو، ماں اپنے بیٹے کی بارات لے کر دہلی دروازہ کی طرف آ رہی ہے اور دیکھتی ہے تڑ تڑ کی آواز ہے، گولیوں کی بچھاڑ ہے، گولیوں کی آواز ہے، پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے؟ بتلایا گیا کہ عاشقان رسول ناموس رسالت کے لیے اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو یعنی قربان کر رہے ہیں۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں اس لیے جنا تھا، اس وقت کے لیے جنا تھا کہ آج تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آقا پر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جا۔ بلا تخیر گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے بڑے محترم اور مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری طالب حسین صاحب، خطیب جامع مسجد غفور ٹاؤن سرگودا، اور ترجمانی انشاءاللہ یہ کریں گے مسلک علماء دیوبند کی، اور تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں محترم قاری طالب حسین صاحب۔ ذرا نعرے کا جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صدر غرامی قدر حضرات، علماء کرام، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بچوں، اور اگر سن رہی ہو تو محترمہ ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کہنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے سب کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ حضرات سامعین مکرم، آج آپ حضرات کے سامنے پہلی مرتبہ ایک بابرکت عنوان، مقدس عنوان تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر جناب محترم قاری شہباز صاحب نے چند باتیں بلکہ حاضری رکھوانے کے لیے حکم جاری فرمایا، ان کے حکم پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت کے اس عنوان پر
یعنی ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ سب کے لیے بھی فائدہ مند ہو. آمین کہہ دیں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضرات سامعین مکرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آمد کا مہینہ بھی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. حضور کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، حضور کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے، اور حضور کی رسالت کا مہینہ بھی ہے، اور حضور کے وصال کا مہینہ بھی ہے. تو اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے، اور بھی بچے آئے. لیکن میں قربان جاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آمنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ان کی آمد پہ ماں بھی خوش ہے، تعریف کرتی ہے. ماں ہے، ماں اپنے انداز میں تعریف کرتی ہے، اور آپ کے دادا اپنے انداز میں تعریف کرتے ہیں، اور آپ کی دایا حلیمہ سعدیہ وہ اپنے انداز میں تعریف کرتی ہے. یہ سارے تعریف کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، انہیں بتلا دو آپ جو تعریف کر رہے ہیں برحق ہے، سچ ہے. آپ نے تعریف کی ہے اپنے اعتبار سے، مکہ کے اعتبار سے، جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ تھی، پہنچ تھی، جہاں تک تمہارا تعلق تھا، آپ نے تعریف کر دی ہے. سنیے، اللہ رب العزت نے اعلان کروایا کہ جبرائیل جا کر اعلان کر دو تمہاری تعریفیں برحق ہیں، لیکن تمہاری تعریف کہاں تک جائے گی جب میں خدا نے محمد جیسا دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے. اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جب میں خدا نے اس جیسا دنیا میں نہیں بھیجا. محمد میرے خزانے میں ایک ہیں، محمد میرے خزانے میں ایک ہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. یعنی اللہ رب العزت نے جس قلم سے محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، گویا کہ اس سانچے کو ہی ختم کر دیا ہے. اب آپ جیسا کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا. نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ کے بعد. حضرات سامعین مکرم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. آج کی اس کانفرنس کا عنوان بھی کیا ہے؟ ختم نبوت. یعنی حضور، اس سے مراد کہ حضور آخری ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آئے کہے پھر ہم کیا کریں گے؟ جھوٹا کہیں گے، دجال کہیں گے، کذاب کہیں گے، لعین کہیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کروا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، سارے نبیوں کے خاتم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور سارے نبیوں کے بعد آنے والے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو بلند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں۔ ایک شخص محل بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، شاندار بناتا ہے، اس کی خوبصورت بھی بے مثال ہوتی ہے، اس کی ایک جگہ پہ ایک رکھنا رہ جاتا ہے، ایک جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے گھر بڑا خوبصورت ہے، شاندار ہے اور چمکدار ہے، اگر ہوتا اس رکھنے میں بھی کوئی اینٹ لگا دیتا، کوئی پتھر لگا دیتا، ٹائل لگا دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ جب وہ لگ گئی اب وہ مکان کیا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں 210 حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کی 100 آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرات سامعین مکرم، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی آخری، ہم امت بھی کیا ہیں؟ آخری۔ ہمارے نبی آخری، ہماری امت بھی آخری، ہم بھی آخری۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اب سب سے پہلے حضور کے سب سے بڑے عاشق صدیق اکبر، اب میں وہاں سے اپنی بات کو چلاتا ہوں۔ صدیق اکبر کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ صدیق اکبر نے جو مقام پایا ہے، جو مرتبہ حاصل کیا ہے، کسی صحابی رسول نے حاصل نہیں کیا۔ عمر 38ویں نمبر پہ کوشش کر رہے ہیں اوپر جانے کی، ایک نمبر کراس کیا، دوسرا 37 36 35 34 کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق کے قریب پہنچتے ہیں، کوشش میں ہیں شاید نمبر اوپر چلا جائے، صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن قربان جاؤں صدیق تیرے ساتھ، جو تیری حضور کے ساتھ محبت تھی اللہ نے لکھی تھی، ازل سے لکھی تھی، اس محبت کو کوئی کراس نہیں کر سکا، اس مقام سے آگے کوئی نہیں جا سکا۔ عمر کی اپنی شان ہے، حضرت عمر کی اپنی شان ہے، لیکن صدیق اکبر کی شان سب صحابہ میں سب سے زیادہ ہے۔ صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس کا علاج کیا ہوا؟ جناب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ کمپرومائز نہیں کیا ہے، مصالحت کو اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ اعلان جنگ کیا ہے۔ اعلان جنگ بھی وہ ایسی جنگ لڑی گئی جس کے اندر 1200 صحابہ تابعین، 1200 شہید ہوئے، 700 قرآن کے قاری تھے، 70 بدری صحابہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدعی نبوت، جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا اعلان کیا، صدیق اکبر سے برداشت نہ ہو سکا اور اعلان کر کے مسیلمہ کذاب کو دنیا سے ختم کروا دیا، قتل کروا دیا، واصل جہنم کروا دیا۔ حضرات سامعین مکرم، میرا بھی آپ کا بھی حضور کے ساتھ یہ رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، ہمارا امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ آپ کے سامنے ختم نبوت کی تاریخیں چلی ہیں، میں آپ کو سن 1953 کی تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت شورش کشمیری، انور شاہ کشمیری سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر 500 علماء نے، کتنے؟ 500 علماء نے بیعت کی۔ کیا بیعت کی تھی؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس بیعت کے اندر علماء دیوبند انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، ساروں کو اکٹھا کیا، تمام مسالک کے علماء کو، مکتبہ فکر بریلوی کو
مکتبہ فکر اہل حدیث کو سارے اکٹھے ہیں. جیسے آج قاری صاحب نے ایک شاندار پروگرام بنایا ہے اور معنون کیا ہے, دعوت دی ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کو. اسی طرح 53 کی تاریخ میں اتحاد ہوا تھا, ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اتحاد ہوا تھا, اور الحمدللہ تاریخ کامیاب ہوئی. اسی تاریخ میں اس لاہور کے اندر مال روڈ کے اوپر 10,000 شہداء نے جام شہادت نوش کیا تھا. وہ کس لیے کیا تھا؟ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے کے لیے, اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کیا تھا. مطالعہ کے اندر میں نے ایک بات پڑھی, میں حیران ہو گیا کہ ایک ماں کی ہمت کو, ماں کے جگرے کو, ماں اپنے بیٹے کی بارات لے کر دہلی دروازہ کی طرف آ رہی ہے اور دیکھتی ہے تڑ تڑ کی آواز ہے, گولیوں کی بچھاڑ ہے, گولیوں کی آواز ہے. پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے؟ بتلایا گیا کہ عاشقان رسول ناموس رسالت کے لیے اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں, اپنی جانوں کو یعنی قربان کر رہے ہیں. اس عورت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں اس لیے جنا تھا, اس وقت کے لیے جنا تھا کہ آج تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر, اپنے آقا پر, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جا اور دودھ بخشوا لے. وہ بیٹا بھی اس ماں کا حلالی بیٹا تھا. ماں بھی یہ بات کو جب سنا تیار ہو گیا. ماں نے برات سے معذرت کر لی, بیٹوں کو تیار کر لیا, اور وہ بیٹا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی وہ تو شادی کروانے جا رہا تھا لیکن پیچھے کر دیا. نبی کی ذات کو آگے کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا. حضرات سامعین مکرم 53 کی تاریخ کامیاب ہوئی. اس کے بعد سن 74 کی 7 ستمبر 1974 کا فیصلہ, 74 کا فیصلہ آپ نے سنا ہے. 74 کی تاریخ کیسے چلی؟ 29 مئی سن 1974 نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ طلباء اس جناب نگر ریلوے اسٹیشن پر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. ان کا خون بہایا گیا, بے ہوش ہو گئے. نوجوان اسٹوڈنٹ اب کتنے کردار کے مالک ہوتے ہیں, کتنی طاقت کے مالک ہوتے ہیں, پڑھائی میں وقت گزرتا ہے. ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اور کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اس اسٹیشن پر مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت بھیجی تھی اور ختم نبوت کے نعرے کو بلند کیا تھا. آپ ہی کہہ دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, علماء حق, علماء دیوبند, اکابرین اہل حدیث, اکابرین مسلک بریلوی, سب کہتے ہیں زندہ باد. اے سارے اکٹھے ہیں نا جی, پھر کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ڈر رہے ہیں کیوں بھی ڈرتے ہو؟ قاری صاحب نے ساروں کو اکٹھا کیا ہے, اتحاد کیا ہے. اتحاد کس لیے کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اپنی ویلیو بنانے کے لیے نہیں کیا, سیاست کو چمکانے کے لیے نہیں کیا ہے. اس لیے کیا ہے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے کیا ہے, نبی کے ناموس کے لیے کیا ہے. اللہ اس کو دائم و قائم رکھے. سب کہہ دیں آمین. کچھ کہہ دیں آمین. حضرات سامعین مکرم 29 مئی 1974 کو طلباء کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. تاریخ نے زور پکڑا. ان شہداء 53 کے شہداء کا خون ریگانی گیا, جاری ہے, محنت جاری ہے, تاریخیں چل رہی ہے. 74 کی تاریخ میں ان طلباء کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کا بھی خون بہایا گیا. اب وہ خون ریگاں نہیں گیا. بات چلتے چلتے 14 جون کو فیصل آباد میں ایک ایسا بائیکاٹ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. گویا کہ عالمی بائیکاٹ تھا, کفر کے خلاف بائیکاٹ تھا, قادیانیت کے خلاف بائیکاٹ تھا, تمام مسلمانوں کو ذہنوں کو اجاگر کرنے کا بائیکاٹ تھا, اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے کا وہ بائیکاٹ تھا کہ آج قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی
تحریک کو چلایا جائے. یہ بائیکاٹ ہوا. چلتے چلتے 25 اگست. اب یہ چیزیں اس لیے جوڑ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بلا وجہ دے دیا گیا، تھوڑے وقت میں دے دیا گیا، 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں نہیں. محترم سامعین، نوجوان سوچ، یہ بوڑھے جانتے ہیں، یہ بزرگ جانتے ہیں کہ تحریکیں ایسے نہیں چلا کرتی. تحریکوں کے لیے نوجوانوں کو پیش کرنا ہوتا ہے، خون کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، تب جا کر تاریخ چلتی ہے. یہ تاریخ چلی، 74 کی تاریخ چلی. 25 اگست کو قادیانیوں کے پوپ ناصر اس کے ساتھ 11 دن جرا ہوئی. کتنے دن؟ 11 دن جرا ہوئی. اور صدر الدین لاہوری گروپ قادیانیوں کے پوپ اس کے ساتھ 7 گھنٹے جرا ہوئی. 11 دن 7 گھنٹے پیچھے تحریک کا اتنا لمبا وقت. اس میں آخر میں فیصلہ کیا ہوا کہ قادیانیوں کا پاکستان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں اور نبی کے بھی غدار ہیں. پاکستان کے بھی وفادار نہیں ہیں، نبی کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے. ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. آگے بھٹو صاحب تھے. اب بھٹو صاحب ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، 6 ستمبر کو میٹنگ ہوئی. اس میں تمام اکابر علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام وہ بھی جمع ہیں. ان کے پاس سری لنکا کی صدر ایک میسج آئی ہوئی تھی، اس کی دعوت بھی تھی. دعوت سے جب فارغ ہوئے، قابل توجہ بات، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. ایک مولوی کی بات نہیں کرنے لگا، دنیا دار کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کے دل میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس شخص کا نام کیا ہے؟ چودھری ظہور الہی. کیا نام ہے؟ چودھری ظہور الہی. اب چودھری ظہور الہی، اب بھٹو صاحب مہمانوں کا الوداع کر رہے ہیں. چودھری ظہور الہی کا یعنی کہ جب نمبر آیا، چودھری ظہور الہی اس کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھٹو سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. کنی کترا رہا ہے، سیڈ مار رہا ہے، دروازے سے سیڈ سے ہو کر گزر رہا ہے. بھٹو نے دیکھ لیا، بلایا، چودھری ظہور کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ساتھ آپ کا بڑا دوستانہ تعلق ہے، بڑا یارانہ ہے، گہرا تعلق ہے، کیا وجہ ہے؟ تم مجھے اچھا نہیں جانتے، میں نے سنا ہے تم مجھے جلسوں میں جلوسوں میں گالیاں دیتے ہو، اور میری CID رپورٹ کے بعد مجھے پتہ چلا ہے جب تم گھر میں اکیلے ہوتے ہو تم مجھے گالیاں دیتے ہو. کیا وجہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اس کے ضمیر کیسا جاگا ہوا تھا، نبی کے ساتھ اس نے کیسی وفا کا تہیہ کر رکھا تھا. کہتا ہے کہ بھٹو صاحب، آپ کے ساتھ ہمارے اصولی اختلاف ہیں، لیکن آپ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار کیوں نہیں دیتے؟ آپ غیر مسلم اقلیت قرار دیجئے اور ہیرو بن جائیے. بھٹو کہتا ہے کہ 14 جون کو اگر میں اعلان کر دیتا ہیرو بن جاتا، اب کیسے بن سکتا ہوں؟ آخرکار اللہ رب العزت نے اکابرین کی محنت کو رنگ لایا، بزرگوں کی محنت کو رنگ لایا، عوام الناس عاشقان رسول کی محنت کو رنگ لایا، اور وہ 7 ستمبر سن 1974 کو 7 ستمبر سن 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اسلام کی جیت ہوئی، اسلام جیتا، کفر ہار گیا. اسلام جیتا، کفر ہار گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنے والے جیت گئے. وہ شہداء کی قربانیاں، وہ 1200 صحابہ جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی تھی، جام شہادت نوش کیا تھا، مرتبہ پا گئے. اور 53 کی تاریخ میں 10,000 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا.
اور مرتبہ شان پا گئے۔ 74 کی تاریخ میں نوجوانوں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، اپنے آپ کو زخمی کروایا، لیکن نبی کے ساتھ وفا کی اور مرتبہ پا گئے۔ حضرات سامعین مکرم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ چودھری ظہور الہی دنیا دار ہے، مفتی نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اس کے دل میں حضور کی اتنی محبت تھی، کیا ہمارے دل میں اس سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے نبی کے ساتھ وفا کریں گے، با وفا نبی کے ساتھ وفا کریں گے، مسلمہ پنجاب کا بائیکاٹ کریں گے، لعنت بھیجیں گے مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت پہ لعنت، مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت پہ لعنت۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ آخری گزارش، 2 اکتوبر بروز جمعرات اسی سلسلہ میں مرکزی عیدگاہ میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ کیا خیال ہے، آپ حضرات جائیں گے؟ سارے جائیں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، بلکہ تمام امت مسلمہ کو آقا دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہمیشہ ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، آنے والے کل بھی انشاءاللہ نبی کی ناموس کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدحا کی حرمت پر، خدا شاید میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یار ایڈے ٹھنڈے تسی اج ہوئے ہو نا، تے جڑا خطیب گفتگو کر رہا ہوندا نا وہی تھک جاندا ہے کہ پتہ نہیں انہاں دا ذوق شوق ہی نہیں۔ تے قاری بنیامین عابد صاحب جڑے نا وہ ایک خطاب کر کے آ رہے نے، ایک خطاب، تے جے تسی بھی تھکے تے او بھی تھکے تے پھر گفتگو تے ایندی ہونی ہے بھائی، بات سمجھائیے۔ تے بشیر، مولانا بشیر خاکی صاحب جڑے نے وہ ماشاءاللہ جرنیل آدمی نے، انہوں دا ولولہ انگیز کتاب ہونے والا ہے، مگر وہ بھی شوگر کے مریض ہیں، اگر آپ ٹھنڈے ہوئے تو وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو لہٰذا پروگرام میں سستی کا مظاہرہ، کہلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ قاری طالب صاحب ماشاءاللہ بار بار آپ کو جھنجھوڑ رہے تھے اور آپ کو مسئلہ ختم نبوت سمجھا رہے تھے اور آپ کو بیدار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے اگر کوئی بندہ ذرہ بھر بھی ٹائم دیتا ہے اور ان کی عظمت کے لیے ایک تنکا بھی اٹھاتا ہے، اللہ اس کا بھی قبول فرما۔ تو میں اب گفتگو کے لیے دعوت دینے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محترم عبد الواحد بھٹی صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں، کرسی پہ تشریف لائیں۔ شیخ صاحب، بھٹی صاحب آ جائیں۔ اور اسی طرح علماء کا گلدستہ بھی موجود ہے، محترم فضیلت الشیخ مولانا احسان علی صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، مولانا عمیر ثناء اللہ صاحب تشریف فرما ہے، قاری ضیاء اللہ زبیری صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہے، مولانا عبد الماجد سلفی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طرح مولانا حکیم عبد الحکیم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، مولانا عبداللہ مدنی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، حافظ بلال صاحب، یعنی ماشاءاللہ آپ کو گلدستہ علماء کا سجا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑا مقام مسرت ہے، اللہ کی قسم یہ خوشی کا مقام ہے کہ ایک سٹیج ہے، اس کے اوپر دیوبندی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بریلوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کرے یہ اتحاد اللہ پورے پاکستان میں قائم فرما دے۔ اگر اتحاد ہویا تو اسی بچاں گے، اگر اتحاد ہویا تو مذہبی طبقوں میں بھی اتحاد ہونا چاہیے،
سیاسی طبقوں میں بھی اتحاد ہونا چاہیے، اور ملکی لیول کے اوپر اگر ہم سب کا اتحاد ہوگا تو ہم بچ پائیں گے۔ اگر ہم انتشار کا شکار رہے تو پھر یاد رکھ لو، ایک دن شام کا، اگلا دن یمن کا، اگلا دن مصر کا، اگلا دن لبنان کا، اگلا دن قطر کا، اگلا دن ترکی کا، ایک ایک کر کے تمہیں مارا جائے گا۔ لہٰذا یہی دعوت ہے، یہی پکار ہے پاکستان کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی، ختم نبوت کے لیے بھی۔ ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے ہو، انشاءاللہ ایک ہیں۔ علماء کرام تسی بھی ہاتھ کھڑا کر دو، ہم انشاءاللہ ایک ہیں۔ اب